بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم اقبال چودھری صاحب، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور۔ آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہیں۔ آپ 2019 میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور بنے ہیں تو وکلاء صاحبان کا آپ کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ویلکم ٹو مائی آفس اینڈ ہائی کورٹ تھینک یو سر۔ آواز بہاولپور۔ سر تھینک یو۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میری جتنی انیشیل جو تھی ایجوکیشن وہ بہاولپور کے انسٹیٹیوٹ سے ہی ہے، سر۔ اور فائنلی میں نے جو لاء تھا، یہ چیزیں جو تھیں، جرنلزم میں میں نے ماسٹرز کیا، ماشاء اللہ، تو وہ میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے۔ ماشاء اللہ۔ سر، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ نے وکیل بننا ہے؟ میں کسی کے کہنے پہ اس پروفیشن میں نہیں آیا۔ سر۔ میں بائی برتھ جینیٹیکلی لائر تھا، نیچر وائز لائر تھا۔ ٹھیک، صحیح۔ اچھا سر، آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہیں۔ ہائی کورٹ کے 2019 میں آپ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ اب آپ موجودہ ہائی کورٹ کے صدر ہیں۔ سر، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل ہی شوڈ بی ویری ڈسپلنڈ ود ریگارڈ ہز پروفیشن۔ سیکنڈلی ہی مسٹ بی ویل پریپیئرڈ ود ہز بریف اینڈ دی بیسک لاء۔ ماشاء اللہ۔ سر، جب آپ 2019 میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے صدر تھے، اس وقت آپ نے اس ہائی کورٹ کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی اس بار میں؟ ہم نے تھرو آؤٹ، میرے گروپ نے، چودھری پرمون بشیر صاحب گروپ نے، میرے سینئرز نے، ہم نے پروفیشنلزم کو فوکس رکھا ہے۔ ہماری ٹاپ پریارٹی جو ہے کہ ہم لائرز کو، ممبرز آف دی بارز کو پروموٹ کریں ٹورڈ دی پروفیشن۔ تو اس سال ہم نے بہاولپور کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ جوڈیشل کانفرنس کروائی، جو میڈیکل کالج کے آڈیٹوریم میں ہوئی، سر۔ اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے جو رول ماڈل لوگ تھے، آئیکن تھے، ان کو بلایا، اور وہ پورا ایک دن جاری رہی۔ اور دوسرا، ہم نے اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے جناب کھوسا صاحب، ان کو میں نے ذاتی طور پہ ریکویسٹ کی، اور انہوں نے شفقت کی۔ ہمارے 30 دوستوں کو انہوں نے بار کے جو ینگسٹرز تھے ان کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں، جہاں ججز ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، 30 دن کی ٹریننگ کروائی، جس سے ہمارے بچوں کا ویژن بہت براڈ ہوا۔ سر۔ انہوں نے بہت زیادہ لرن کیا۔ ٹھیک۔ سر، وکلاء صاحبان نے آپ کو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا دوسری مرتبہ صدر منتخب کیا ہے۔ وکلاء صاحبان کا آپ کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ I have no word to pay thank to my friends, to worthy members of the bars۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی تمام توانائیاں اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اور اپنے ہماری جو پیرنٹ بار ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، وہاں کے ہمارے جو چھوٹے بھائی پریزیڈنٹ ہیں عامر چنڈ صاحب، ہمارے چھوٹے بھائی ملک اسحاق صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہم اس دور کو، اس ٹینیور کو جو ہے ایگزیمپلری بنانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک۔ سر، آپ کا کیا منشور ہے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے؟ کیا ڈیولپمنٹ کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا ویژن مشن ہے؟ ایز فار ایز آن دی ایڈمنسٹریٹو سائڈ آئی ایم کنسرنڈ، تو آئی فیل کہ دیر از بگ گیپ، ایڈمنسٹریٹو گیپ بٹوین دی بار ایسوسیشن اینڈ دی بینچ۔ ہم فکسیشن آف کیسز کے حوالے سے بڑے پرابلم فیس کر رہے ہیں،
اور بینچز کے حوالے سے ہم بڑے پرابلم فیس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو کام کی ورکنگ کی ایفیشنسی ہے وہ ٹارگٹ نہیں اچیو پا رہے۔ تو ہم نے ہماری کیبنٹ نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ہماری، ان کو بھی، اور انشاءاللہ ہم جب میٹنگ میں جائیں گے تو ہماری ٹاپ پریورٹیز یہی ہوں گی کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے پاس بینچز کی تعداد زیادہ ہو، اور فکسیشن آف کیسز جو ہے اس میں بار کو آن بورڈ لے کے پلان بنایا جائے تاکہ پینڈنسی میکسیمم نکل سکے، اور لائرز بھی جو ہے وہ پورا وقت دے سکیں کیس کے ساتھ، کیس کو آرگیو کرتے ہوئے وہ اس سے انصاف کر سکیں۔ ٹھیک سر، آپ اپنے اس ٹینور میں بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح مینٹین رکھیں گے؟ جب تک بار اور بینچ میں احترام، باہمی عزت نفس کے رشتے استوار نہ ہوں، ہم لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بھاولپور ہائی کورٹ بار ہو یا ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبرز ہوں، رسپیکٹ، آنر اور اس حساب سے ہم بڑے ویلیوز والے لوگ ہیں سر۔ اور ہمارے لائرز جو ہیں وردی ممبرز آف دی بار، دے آر آلویز ویل پریپیئرڈ، ویل ایکوپڈ ود دی لا وین دے پریزنٹ دیئر کیس بیفور دی کورٹ۔ اور یہی ہماری توقع ہوتی ہے کہ کورٹ جو ہے کاؤنسل کو، ایڈوکیٹ کو ایڈیکویٹ، اپروپریٹ، پراپر رائٹ آف ہیئرنگ دے ٹو ایکسپیکٹس ٹو پلیڈ ہز کیس۔ سر Until unless court don't gives appropriate time, the counsel could not build his case before the court. سر کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے یہ اس سے آگے بہاولپور کے لیٹیگینٹ کو سپریم کورٹ جانا مالی طور پر ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، اور اگر کورٹ پراپر رائٹ آف ہیئرنگ نہ دے ہمیں اور کیسز کو تحمل سے نہ سنیں تو اس سے بہت بڑی ناانصافی جنم لینے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جی، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بار اور بینچ میں بہترین انڈرسٹینڈنگ، رسپیکٹ اور ورکنگ ریلیشنز جو ہیں وہ آئیڈیل ہونے چاہیے۔ جی سر، آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہیں اور ہائی کورٹ کے آپ صدر بھی ہیں۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل مجھے معلوم نہ ہو، اس بات کا علم تو ایک لے مین، کامن مین کو بھی ہے، ایون جو بالکل الٹریٹ ان پڑھ آدمی ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ادارے جتنے بھی ہیں اگر وہ اپنے اپنی ڈومین میں، اپنے اپنے دائرے میں رہ کے، قانون کے اندر رہ کے کام کریں تو اس سے ہماری چیزیں آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایز نیشن جب ہم گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اداروں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، تو ایک رسپانسبلٹی ہم پہ بھی شفٹ ہوتی ہے کہ ایز نیشن جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ہم ان کو بہترین طور پہ پرفارم کریں۔ جی، ایز سٹیزن ہم جہاں رہتے ہیں، جو چھوٹے موٹے جو میونسپیلٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں ہم خود ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ہم کچرا وغیرہ جو ہے وہ تھرو نہ کریں گھر سے، جو سویپنگ واٹر ہے وہ سڑکوں پہ نہ پھینکیں، اور اس سے کم 30% ریفارم جو ہے ہم اس کو لا سکتے ہیں اور مسائل ہمارے کم ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک لوگوں کا سسٹم پہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، خواہ وہ لا کا سسٹم ہو، کورٹس ہوں، بار ایسوسیشنز ہوں، اس وقت تک لوگ جو ہے وہ انصاف کو حاصل نہیں کر سکتے، ان میں بے چینی رہے گی، اور وہ بے چینی جو ہے وہ دیگر مسائل کو جنم دے گی۔ جی سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ ہائی کورٹ اور سپیریئر کورٹس میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار جو ہے اس میں جب تک آپ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے ایس او پیز نہیں بنائیں گے، لاز نہیں بنائیں گے، یہ ان اینڈنگ پرابلم رہے گا۔ سر اور اس وقت بھی یہ ایشو جو ہے یہ پیک پہ ہے، ان پرٹیکولر میں فیل کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے خطے کو، بہاولپور کو بری طرح اگنور کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ میں جلد ہی یہ ایشو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور اپنے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی ڈسکس کروں گا اور ان کے نوٹس میں لاؤں گا
کہ بہاولپور میں ایک سینس آف ڈپرائیویشن فیل ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس بہترین سے بہترین پروفیشنل اسکلڈ لائرز ہیں، لیکن بہاولپور کو اس کا ڈیو شیئر نہیں کیا گیا، جس سے ہم بری طرح اگنور ہوئے ہیں، اور ہم اس پہ انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور اس میں ایلیویشن کے پروسیس میں بہتری کی ابھی بہت گنجائش ہے، جس کے لیے جب تک انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بار کو آن بورڈ نہیں لیں گے دیگر ادارے، تو یہ اس پہ لوگوں کا اطمینان نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم کو آئیڈیل ایلیویشن کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اٹ شوڈ بی پیورلی آن میرٹ، اور اس پہ کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے، اور انٹیگریٹی آف دی جج پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ سر وکلا کی پروٹیکشن اور وکلا کی ڈگنیٹی کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں، وکلا جب یونیفارم پہن لیتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈال لیتے ہیں، لوگ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کے محافظ ہیں، تو ہم بطور وکیل یونیفارم پہن کے کبھی کسی ادارے کے ساتھ کنفرنٹریشن لینے کو پسند نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آرم فورسز، پولیس، ایڈمنسٹریشنز، تمام دیگر ڈپارٹمنٹس کو رسپیکٹ پے کرتے ہیں، اسی طرح لائرز کسی بھی آفس میں جائیں، کہیں بھی ہوں، انہیں احترام دیا جائے، اور جب بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہمارے سٹیزن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ تشریف لائیں، ہم انشاءاللہ اس سے بڑھ کے ان کو ریگارڈ پے کریں گے۔ جی سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی جو ہے یہ ایک سیلف سیٹسفیکشن ہے۔ انٹل انلیس یو ڈونٹ سیٹسفائی، تو ان ڈکشنری میننگ اس کو ہم سکسیس نہیں کہہ سکتے، اور اگر اس کو آپ وائڈر دیکھیں سینیریو میں تو اس کے بہت سارے میننگ لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو سیٹل پرنسپلز ہیں، یو شوڈ فرسٹ آف آل بی پیسفل before your conscious and before the peoples in which you lives۔ اگر وہ آپ کے سے مطمئن ہے، خاص طور پہ آپ کے اہل خانہ اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، تو یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین بالخصوص، اور میرے بڑے بھائی پروفیسر سہیل اقبال صاحب، میرے چھوٹے بھائی سلیم اقبال صاحب، ہمارے فیملی کے بچے جو ہیں وہ، اور میرے جو سینئر تھے میرے استاد جسٹس ریٹائرڈ محمد اختر شبیر صاحب، اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتے، اگر ان کی نیک خواہشات، ان کی محبتیں، ان کی دعائیں میرے شامل حال نہ ہوتیں، تو میں آج اس مقام پر کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو یہ سب کچھ رب العزت کی مشیت، رحمت سے ہے، اور اس کے پیچھے ان تمام لوگوں کی دعائیں، محبتیں اور محنت اور کاوشیں شامل ہیں۔ انہوں نے مجھے بھرپور ماحول دیا کہ میں پوری توجہ سے پروفیشن میں پینیٹریٹ کروں، اور اپنے جو پروفیشن کے فرائض ہیں ان کو آسان طریقے سے سر انجام دوں۔ جی سر، صوبہ بہاولپور یا ملتان، آپ کی کیا رائے ہے؟ بہاولپور، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ بہاولپور کی اپنی ایک ہسٹوریکل الگ شناخت ہے، اور یہ اس کو اگر نواب صاحب اور ان کی نسلوں کے، ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیشہ مشکور رہیں گے کہ انہوں نے نہ صرف پورے پاکستان پر احسان کیا، بلکہ بہاولپور میں جو لوگ گزر گئے ہیں، جو لوگ آئیں گے، ان کی نسلوں پر، ان لوگوں پہ بھی احسان کیا، اور ریاست بہاولپور کو پاکستان میں شامل کرنے کی آپشن دی۔ جی سر، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم، میں تقریباً پاکستان میں بھی میکسیمم جو ہے سیر و سیاحت کر چکا ہوں، اسٹوڈنٹ لائف سے جاتا ہوں، باہر دنیا میں بھی تو میں جب اپنی اس پاک دھرتی کو کمپیئر کرتا ہوں کسی بھی دوسرے ملک سے، جی لاسٹ ایئر میں سوئٹزرلینڈ گیا، وہاں میں نے
مین سٹیز سارے وزٹ کیے، ان کے دوسرے پلیسز وزٹ کیے، تو میں آپ کو پورے یقین سے ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم جو اوورسیز ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے تھوڑی پیسفل فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکیں تو ٹورزم ہماری بہترین انڈسٹری ہو سکتی ہے. اور ہمارا جس طرح کا لینڈسکیپ ہے، اس میں ڈیزرٹ ہے، اس میں ماؤنٹینز ہیں، اس میں لیول پلیفڈ ایریا ہے، ایسا لینڈسکیپ دنیا میں میں نے ایک ملک میں کہیں نہیں دیکھا. جی. تو اس حوالے سے پاکستان ہمارا آئیڈیل ہے. اور جتنے بھی ہمارے اولڈ سٹیز ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہاولپور، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس شہر میں رہ کے ہوتی ہے، یہاں پھر کے ہوتی ہے. یہاں جب میں الیکشن کیمپین میں جاتا ہوں تو ہر مرتبہ مجھے کوئی نیا پہلو دیکھنے کو ملتا ہے. جی. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ میں بالکل سمپل فوڈ پسند کرتا ہوں جو گھر کا ہو اور فریش ہو. سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو بطور صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ میں یہ خواہش کروں گا، میری یہ میسیج ہے کہ ہماری تمام عزت، ہمارا وقار یہ اس دھرتی کی وجہ سے ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی ذات سے پہلے پاکستان کو رکھنا چاہیے. جی. اور ہم پاکستان کو پیچھے رکھتے ہیں اور انفرادی طور پہ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں تو خدا را اس ملک کی قدر کریں. جب آپ اس ملک کی سرحد سے 1 انچ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ملک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت، آزادی اور اللہ کی رحمت ہے. جی سر، بہت شکریہ. نائس ٹاکنگ ٹو یو. جی تھینک یو. آواز بہاولپور. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.